वीडियो शुरू करने से पहले ही इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। पाकिस्तान में और दुनिया के और इस्लामी मुल्कों में ये समझा जाता है कि अगर इस्लाम को सच्चा साबित करने के लिए किसी भी सूरत कहीं को वायलेंस हो जाता है तो वो एक ठीक बात है, मगर ये एक बहुत ही गलत बात है। और जैसे कि हम देखते हैं कि ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा के किसी को भी मारना जायज़ समझा जाता है। तो ब्लास्फेमी की जो जड़ें हैं वो कहाँ जाके मिलती हैं? ब्लास्फेमी की जड़ें जाके मज़हब में वायलेंस से ही मिलती हैं। जैसे कि एक सिंपल बात है कि हज़रत मोहम्मद को जिब्राइल फ़रिश्ता मिला और उसने उन्हें बता दिया कि तुम नबी हो। अब इश्यू ये है कि हज़रत मोहम्मद को तो उसने बता दिया कि तुम नबी हो, और हज़रत मोहम्मद बजाए कि इस बात पे लोगों को कायल करें, जो कि अगर इस्लामी तारीख के मुताबिक देखा जाए तो वो कायल करते रहे, ठीक है, मगर लोग नहीं माने क्योंकि हज़रत मोहम्मद की लॉजिक इतनी स्ट्रांग नहीं थी, वो कोई लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। लोगों ने जब उनकी नबूवत का इकरार किया तो हज़रत मोहम्मद ने आखिर पे क्या चीज़ देखी कि फिर बात वायलेंस तक आ गई कि हज़रत मोहम्मद ने मुख्तलिफ कफ़ार मक्का के काफ़िलों पे हमले करने शुरू कर दिए और उनके ज़रिए फिर उनको उनकी आर्म ट्विस्टिंग की और आखिर पे मक्का पे कब्ज़ा किया, और मक्का पे कब्ज़ा के बाद हज़रत मोहम्मद जब उधर के हुक्मरान बन गए तो फिर लोगों को ज़बरदस्ती एक हिसाब से यानी ताकत के ज़ोर पे ही ये दिखाया गया कि इस्लाम सच्चा है और लोगों को मुसलमान बनाया गया। तो बात ये है कि ताकत के ज़ोर पे तो कोई गलत बात भी मनवाई जा सकती है, कि कोई ज़रूरत तो नहीं है। अगर मैंने आपसे कुछ सही बात मनवानी है तो मुझे आपको कायल करना पड़ेगा, आपको एजुकेट करना पड़ेगा और फिर आप मानेंगे। अगर मैं गन उठा लूँ और मैं कहूँ कि भाई मेरी बात मान लो, तो भाई वो तो कोई गलत शख्स भी गन की बेस पे या तलवार की बेस पे या लड़के किसी से मनवा सकता है। अगर फर्ज करेंगे दो लोग, जैसे एक वो गेम ऑफ थ्रोन्स में ट्रायल बाय कॉम्बैट होता था कि भाई आपने एंड पे क्या करना है कि जी अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए आप दो लोग लड़ पड़ेंगे और जो दोनों में से जीत जाएगा वो सच्चा साबित होगा। भाई इससे ये साबित नहीं होता कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। इससे सिर्फ ये साबित होता है कि तलवार किसकी में ज्यादा ताकत थी, बाजू किसकी में ज्यादा ताकत थी, वहशी कौन ज्यादा था। सारी बात है कि अगर हजरत मोहम्मद की गजवा बदर में, अब जरा इस बात की लॉजिक को समझने की कोशिश करें, अगर गजवा बदर में कफारे मक्का के बजाय 1 लाख का लश्कर लेके चंगेज खान या हलाकू खान जो है वो उतर जाते मैदान बदर में, तो क्या तब भी रसूलुल्लाह जीत पाते? क्योंकि मुकाबला तो वहशत का था ना, कि कौन ज्यादा वहशी है, वो जीत सकता है। ठीक है, जैसे आज आज के दौर में अगर हम देखें तो हमारे मुसलमान भाइयों को शायद मेरी इस मिसाल पे तो बड़ा एतराज़ होगा, मगर आज के दौर में अगर हम देखें तो जिस तरह से इसराइल ने फ़लस्तीन के इलाकों पर कब्ज़ा किया है, ताकत के ज़ोर पे, उसका हक नहीं बनता। असूली तौर पे वो अपने दावे को फ़लस्तीन की सरज़मीन पे साबित नहीं कर सकता, तो वो ताकत के ज़रिए, आर्म ट्विस्टिंग के ज़रिए, कत्ल के ज़रिए, खून खराबे के ज़रिए क्या करता है, वो वहाँ पे आके कब्ज़ा कर लेता है और ये साबित कर देता है कि भाई मेरी ये जगह है। और ज़ाहिर बात है कि जो फ़ातेह होता है वो बाद में जैसी मर्ज़ी जस्टिफ़िकेशन दे, यहाँ जो वहशी होता है जीतने के बाद वो जैसी मर्ज़ी जस्टिफ़िकेशन दे, उससे उसको मतलब ताकत को किसी लॉजिक की ज़रूरत थोड़ी होती है। समझने की बात है ना कि ताकत को तो किसी लॉजिक की ज़रूरत नहीं है। क्या ताकत को इस लॉजिक की ज़रूरत है कि भाई हम जो है वो ठीक हैं, अब हम जीत गए हैं तो अब हम जो है वो लॉजिक भी उतनी स्ट्रांग दें? नहीं, उसको तो लॉजिक वीक होगी तो ताकत होगी तो फिर भी आप जीत जाएँगे, आपकी बात ही मानी जाएगी। ताकत को किसी लॉजिक की ज़रूरत तो नहीं होती, और ताकत जो है वो ताकत के ज़रिए जब आप फ़ैसला करते हैं वो इंसाफ पे मबनी होता भी नहीं है। चाहे ताकत के ज़रिए आप किसी से अपना मज़हब मनवाएँ या किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करें, यहाँ पे रफ़ा क्रॉसिंग के पास बैठे हुए लोगों के ऊपर हज़ारों बम गिरा दें और पूरे गाज़ा को आप मलिया-मेट कर दें। बात ये है कि जब ताकत को आप समझते हैं कि ताकत के ज़रिए कोई जीत रहा है और ताकत के ज़रिए कोई ये साबित कर अपनी अपनी चीज़ छीन रहा है या जो वो चाहता है वो छीन रहा है, तो ये मतलब इसका ये नहीं है कि वो असूली तौर पे ठीक है। असूल जो होते हैं वो अदालतों में और जिरगों में और दूसरी जगहों पे, जिरगों को भी मैं कोई वो नहीं मानता, मतलब सही बात नहीं मानता, मगर
عدالتوں میں یا قوانین کے مطابق باتوں کو سچ یا جھوٹ اس لیے ثابت کیا جاتا ہے کہ ادھر کمزور اور طاقتور کا فرق مٹایا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کفار مکہ چاہے جیسے بھی تھے، جب وہ ہارے تو وہ کمزور ہی تھے، اور کمزور سے تو آپ کچھ بھی منوا سکتے ہیں نا بھائی۔ یہ تو بالکل ایک ایسی صورت ہے کہ آپ کسی شخص کو زیر کر دیں تو پھر آپ اس کا ریپ کریں، اس کا گلا کاٹیں، وہ تو کچھ نہیں کر سکتا آگے سے۔ اسے آپ لونڈی بنائیں، غلام بنائیں، وہ تو کچھ نہیں کر سکتا آگے سے۔ طاقت کے ذریعے تو دنیا کی غلط سے غلط چیز بھی منوائی جا سکتی ہے۔ طاقت کے ذریعے ہی ریپ ہوتے ہیں، طاقت کے ذریعے ہی قتل ہوتے ہیں، طاقت کے ذریعے ہی بے انصافیاں ہوتی ہیں۔ ہم یہ کیسے مان لیں کہ وہ شخص جو کہ اپنا مذہب طاقت کے ذریعے منوا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، یا اپنا مذہبی اصول طاقت کے ذریعے منوا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، یا وہ اپنا مذہبی حق طاقت کے ذریعے جتا رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو اب ہم یہ سوچیں کہ اگر کوئی نبی ہے جو کہ اللہ کا پیغام لے کے آیا اور وہ لوگوں کو اپنے پیغام پہ قائل جب نہیں کر سک رہا، تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ مجبور ہو کے تلوار اٹھا لے گا؟ نہیں، مجبور ہو کے تو وہ تلوار نہیں اٹھائے گا، کیونکہ فرض کریں کہ نبی مجبور تھا، حضرت محمد مجبور تھے، یا موسیٰ مجبور تھا، یا کوئی اور مجبور تھا، یاشوا بن نون مجبور تھا، یا داؤد مجبور تھا، اللہ تو مجبور نہیں تھا نا، خدا تو مجبور نہیں تھا۔ خدا تو چاہتا تو خدا انسانی تلواروں کے بغیر بھی اپنی فتح کروا سکتا تھا، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم مانتے بھی ہیں، مطلب مسلمان اور کرسچن، کہ خدا نے جب فرعون مصر سے لڑائی کی تو اس نے کیسے کی؟ کیا اس نے تلوار کے ذریعے کی؟ کیا 10 آفتیں جو فرعون پہ آئی، کبھی ڈڈو آ جاتے تھے، کبھی جو ہے وہ چھپکلیاں آ جاتی تھی، تو کبھی ٹڈیاں آ جاتی تھی، تو کبھی پہلوٹے مر جاتے تھے، تو کبھی پانی خون بن جاتا تھا، وہ ساری کرنے کے لیے کیا خدا کو، کیا موسیٰ کو تلوار اٹھانی پڑی تھی؟ اسے تو ایک لکڑی کا عصا اٹھانا پڑا تھا نا، اور اس لکڑی کے عصا کے ذریعے ہی اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت جو تھی، اللہ نے اس کو زیر کر دیا تھا۔ تو کیا اللہ ایسی قدرت دوبارہ نہیں دکھا سکتا تھا؟ دکھا تو سکتا تھا، مگر بات یہ ہے کہ پھر جب تلوار اٹھانے کا موقع آ جاتا ہے تو بھائی تلوار تو جھوٹا بھی اٹھا لے تو اس کی بات سچی ہو جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے اگر اللہ کا سچا نبی تلوار اٹھا رہا ہے پھر ہم کیسے مان لیں کہ وہ سچا ہے؟ کیونکہ سچ تو اصول کے مطابق اور منطق کے مطابق منوایا جا سکتا ہے، منوایا نہ بھی جائے، کوئی نہ بھی مانے، ثابت تو کیا جا سکتا ہے نا۔ تو منطق، اس شخص کی منطق بڑی ہی کمزور ہوتی ہے جسے اپنی منطق کو منوانے کے لیے، جسے اپنی سچائی کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑے، اور اسے لوگوں کو قتل و غارت کرنے کے بعد ان کو بندی اور غلام بنا لے، جب وہ بالکل زیر ہو جائیں تو تب وہ مانیں گے کہ وہ سچا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ ایسی صورت میں مانیں گے کہ وہ سچا ہے تو پھر وہ یہ نہیں مان رہے کہ وہ سچا ہے، وہ یہ مان رہے ہیں کہ ہاں تمہاری طاقت ہم سے زیادہ ہے، اب تم جو بھی کہو گے وہ ہم اس لیے مان رہے ہیں کہ تم نے ہمیں زیر کر لیا، اس لیے کہ تم نے مکے پہ آگے قبضہ کر لیا، اب تم مکے کے حکمران ہو، اس لیے تم کعبے میں چاہے 360 بت رکھو یا اپنے خدا کا کعبہ اسے قرار دے دو، ایک ہی بات ہے۔ جب ہماری طاقت تھی تو ہمارا تھا کعبہ، اب تمہاری طاقت ہے تو تمہارا کعبہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ اللہ نہیں تھا جیتا، تلوار ہی جیتی تھی اصل میں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح آج اگر کوئی یہودی یہ کہے کہ آج ان کے خدا کی فتح ہو رہی ہے کیونکہ وہ امریکہ سے امپورٹ کر کے بم جو ہے وہ فلسطینیوں، نہتے فلسطینیوں پہ مار رہے ہیں، بچوں کو قتل کر رہے ہیں، تو کیا یہوہ کی یا یہوہ کی جس کو آپ کہتے ہیں وہ جیت ہو رہی ہے؟ تو نہیں، اس کی جیت نہیں ہو رہی جی، امریکی بموں کی جیت ہو رہی ہے، یا پھر ان ملکوں کے اسرائیل کے فائٹر جیٹوں کی، یا اس کے زبردست سپیریئر ملٹری اکوپمنٹ کی جیت ہو رہی ہے، اس کے نظریے کی جیت نہیں ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح کسی بھی دوسرے مذہب کے نظریے کی جیت نہیں ہوتی جب وہ تلوار کے زور پہ پھیلتا ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا، دنیا میں کوئی بھی ایک بھی ایسا مذہب نہیں ہے جو تلوار کے بغیر پھیلا ہو، ٹھیک ہے؟ اگر کسی ہندو کو بھی اپنی منوسمرتی کو منوانے کے لیے یا اپنے ویدوں کو شودروں سے بچانے کے لیے کانوں میں سیسا ڈالنا پڑتا ہے تو بھائی وہ پھر وہ بھی طاقت ہی ہے، اور طاقت سچائی نہیں ہوتی۔ اگر طاقت سچائی ہوتی ہے تو پھر تو بھائی بات سمپل ہے کہ جنگل کا قانون مان لیں، پھر کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں۔ اسی طرح اگر فرض، مگر ایک یہاں پہ کوشچن دوسرا بھی آتا ہے کہ ہاں بھائی کیا مذہب ہی طاقت کے ذریعے اپنی بات سچ منوا سکتا ہے؟ کیا الحاد کو طاقت کے ذریعے اپنی بات سچ، یا ملحدوں کو طاقت کے ذریعے اپنی بات سچ منوانے کی اجازت ہونی چاہیے؟ نہیں، ان کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا
کہ دنیا میں کوئی شخص آئے اور وہ اپنے آپ کو ریفارمر کہے اور وہ یہ سمجھے کہ ہاں جی مسلمانوں سے زبردستی اسلام نکالنا ہے یا ہندوؤں سے زبردستی ہندوازم نکالنا ہے یا کرسچینٹی نکالنی، نہیں، وہ بھی ویسے ٹرنی ہوگی، ٹرنی کی بیس کے اوپر یا وحشت کی بنیاد کے اوپر آپ اگر کوئی چیز منواتے ہیں لوگوں میں سے، آپ مذہب بھی نکالتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے۔ دنیا سے اگر آپ کوئی بھی چیز طاقت کے بل بوتے پہ لوگوں کو مار مار کے اسے غلط ثابت کرتے ہیں تو وہ غلط ثابت نہیں ہوتی، بس یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی طاقت زیادہ تھی، اس لیے مائٹ از رائٹ ہے، اور جو زیادہ طاقتور ہوگا اس کا قانون چلے گا، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نازی جرمنی ہو جو کہ طاقت کے بل بوتے کے اوپر دنیا کے کئی ملکوں پہ قبضہ کر بیٹھا تھا اور اس نے کئی نسل کے لوگوں کو اونچ اور کئیوں کو نیچ قرار دے دیا تھا اور کئیوں کی ایکسٹرمنیشن بھی کرتی تھی۔ تو بھائی طاقت سچائی اور انصاف کے اصول طے نہیں کر سکتی، وہ بیسیکلی منطق، لاجک، ہیومن رائٹس کے مطابق سیٹ ہوتے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ مذہب میں آپ کو اور بھی دکھائی دیتا ہے، مذہب مردوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، اس لیے ہر قانون مذہب کا، جتنے بھی مذہب دنیا میں پائے جاتے ہیں، آخر کار مردوں کو ہی فیور کرتا ہے، عورتوں کو نہیں۔ اگر مذہب انصاف پسند ہوتا تو کمزور کی بھی آواز اتنی سنی جاتی، بلکہ کمزور کی زیادہ سنی جاتی، عورتوں کے زیادہ حقوق ہوتے مذہب میں مردوں سے، کیونکہ کمزور کو زیادہ حقوق دینے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جتنے اس کو دیے جائیں اس میں سے آدھے تو اس کو ملے نا، تاکہ وہ کسی صورت تو برابر ہو طاقتور۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ کے آخری نبی کو، جس کے پاس فرشتے بھی ہوں، اس کو بھی تلواریں اٹھانی پڑیں اور تلوار کی نوک پہ لوگوں کی گردنیں قلم کروانی پڑیں اور پھر ثابت ہو کہ اس کا مذہب سچا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تلوار کی نوک پہ یا خون کی ندیوں سے سچ ثابت نہیں ہوتا، صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ وحشت جیت گئی۔ تو آپ کو یہ سوال اپنے آپ سے کرنا ہے، جب پاکستان میں لوگ بلاسفمی کا الزام لگا کے لوگوں کو مارتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر لوگوں کے دل میں مذہب کی رسپیکٹ نہیں ہے، جینون رسپیکٹ، تو اگر آپ مذہب کی موب لنچنگ اور بلاسفمی لا کے ذریعے مذہب کی عزت کروا رہے ہیں لوگوں سے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف بدماشی کر رہے ہیں مذہب کے نام پہ، اصل میں آپ کے مذہب کی عزت نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ وحشت اور بربریت اور وائلنس کے ذریعے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں وہ سچی نہیں ہوتی، اس یہ صرف ثابت ہوتا ہے کہ طاقتور جیت گیا اور اب مائٹ از رائٹ کا دور شروع ہو گیا، اور اب وہ چلے گا جو وہ چاہے گا، چاہے پھر حضرت محمد نے مکہ فتح کیا ہو یا ہلاکو خان نے بغداد فتح کیا ہو یا نتن یاہو نے غزہ فتح کیا ہو، بات ان سب چیزوں میں ایک جیسی ہے۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے سمجھ آیا ہوگا کہ وائلنس اور مذہب کا کیا تعلق ہے، اور وائلنس اور سچائی جو ہیں وہ ایک ترازو کے ایک پلڑے میں نہیں ڈالے جا سکتے، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں ہمیشہ سے۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، آن نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ میں آپ سے ملوں گا کسی اور ویڈیو میں۔ آپ اس چینل کو پے پال، پیٹریون، بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، چینل ممبرشپ بھی کھلی ہیں، اور آپ سپر تھینکس کے ذریعے بھی چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کی سپورٹ بہت میٹر کرتی ہے۔ اس چینل کے پیٹرونز ہمیشہ سے وہ لوگ رہے ہیں جنہوں نے اس چینل کو سپورٹ کیا اور اس چینل کے نیریٹو کو سپورٹ کیا۔ تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر آپ سے ملیں گے۔